نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی سردار بشارت احمد سالک آپ سے محب گفتگو ہوں، مرکزی نائب صدر انجمن تاجران گوجرانوالا پنجاب۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بات کو کہاں سے شروع کروں۔ اگر سٹارٹ سے لیتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ لمبی بات سننے کے آپ لوگ قائل نہیں ہیں۔ جو موویز دیکھتے ہیں وہ تو گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہتے ہیں اسکرین کے آگے، لیکن دین کی بات سننا مشکل ہوتا ہے۔ کیا خیال ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے لگتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سنیں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ اس کو فالو کریں، اور یہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ کیا خیال ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، اس پہ پیسے بھی کوئی نہیں لگتے۔ دین کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ بھی ہے، یہی بات ہے۔ چلو سنیں، برکیف اتنی شارٹ بھی نہیں ہوگی کہ پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہتا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی بھی نہیں ہوگی کہ آپ سننے سے بیزار ہو جائیں۔ لیکن یہ جو دینی باتیں ہوتی ہیں اس سے بندہ بور کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی، یہ ناول نہیں ہوتا۔ لوگ ناول گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں، جو ہوتے بھی جھوٹے ہیں۔ کیا خیال؟ چلو یہ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، یہ ہے اس کا موضوع آج کا۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود میں جلائی ہوئی آگ میں ڈالنے کا موقع آیا، روایات میں آتا ہے کہ نمرود اور اس کے وزراء وہ آگے فرنٹ لائن پر بیٹھے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ عام تو آپ کو پتہ ہے جو وامن ناتھ ہے وہ پیچھے ذلیل ہو رہی ہوتی ہے، ان کو کون پوچھتا ہے؟ آج بھی اسی طرح ہے نا، وزراء مشراء آگے ہوتے ہیں، وامن ناتھ دھکے کھانے کے لیے پیچھے، وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور سب کے چہرے پہ خوشی کے اظہار تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، جن کا نام آیا قرآن پاک میں، ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثار تھے۔ کس لیے؟ کہ ننھی سی جان ہے، ابھی جل جائے گا، جل کے بھسم ہو جائے گا۔ تو جو نمرودی تھے، اور نمرود وہ اس کوشش میں تھا کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سبق سکھاتے ہیں، جو ہمارے بتوں کی کرتا ہے مخالفت۔ تو اس بنیاد پہ یہ سارا پروگرام تھا۔ تو اس سے پہلے کا ایک واقعہ میں کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ابھی بچپن ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے نا، وہ بت تراش تھے، بت بناتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جاؤ بیچ کے آؤ۔ دیکھو کیسی بات ہے، والد کا انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن جس کام کے لیے بھیجا وہ بھی نہیں کر رہا، بیچ بھی نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں بتوں کو بجائے ادب و داب سے لے جاتے، اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے سر کے بال گھسیٹ رہے ہیں گڑیوں میں۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب رنگ دیا، کیا کہتا ہے؟
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਮਾਣਾ। ਆਖੇ ਲੋਕੋ ਬੁੱਤ ਲੈ ਲੋ ਜਿੰਨਾ जहन्नम जाना। ये सुन के किसी ने नहीं लिया, शाम को वापस आ गए। उसी तरह दोराहे पे खड़े हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दोराहे पे, दोराहे कहते हैं जहाँ दो रास्ते निकलते हो। गौर से सुनिए बस। दोराहे पे खड़े हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक रास्ता पिदरी मोहब्बत वाला और दूसरा रास्ता अल्लाह की नसीहत वाला। बाप चाहता है कि मेरे लिए खुदा को छोड़ दीजिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अल्लाह का तकाज़ा क्या है? बाप क्या होता है जी? पूरी कायनात को छोड़ा जा सकता है मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुदा होना मुमकिन नहीं। अब आप बताओ, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सा रास्ता अख्तियार किया? बाप के लिए खुदा को छोड़ा या खुदा के लिए बाप को छोड़ दिया? बताओ। खुदा के लिए बाप को छोड़ दिया। हाँ, मैं अरे ये कह रहा था, जो ही आग में जला डाले जाने का मंजर वक्त करीब आया, उधर आसमानों पे नूरी मखलूक में भी हलचल मच गई। सरदारुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, आज तेरे दोस्त को आग में डाला जा रहा है। आप सोच कर बताएं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे। हाकिमीन दुनिया हैं, सब कुछ जानते थे, मगर उसके बावजूद सरदारुल मलाइका ने यह अर्ज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि जाओ, अगर उसकी मदद के लिए कुछ कर सकते हो तो कर गुजरो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरी तौर पे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उनके साथ दो फरिश्ते और थे। एक फ़रिश्ता जिनकी ड्यूटी हवा पर लगी हुई थी, दूसरा फरिश्ता जिसकी ड्यूटी बारिश पर लगी हुई थी। आकर सरदारुल मलाइका ने सलाम अर्ज़ किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर आप चाहें तो ये फरिश्ता, इसकी ड्यूटी हवा पे है, ये हवा इतनी चला दे कि आग बुझ जाए। और दूसरे फरिश्ते ने सलाम अर्ज़ किया तो इसकी इंट्रोडक्शन ये कराई, उसका तारफ़ ये कराया कि इसकी ड्यूटी बारिश पर लगी हुई है। अगर आप कहें तो बारिश इतनी बरसा दी जाए कि आग बुझ जाए। आपको पता है आग बारिश से भी, पानी से भी बुझती है और हवा से भी उड़ जाती है कि नहीं? ऐसे ये बताओ मेरे अज़ीज़ दोस्तों। वो ना दौरे हाज़र का कोई इंसान था ना। अगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह मैं और आप होते तो क्या कहते? यकीनन यही कहते ना कि बड़े टाइम से आए हो, बड़े वक्त पर आए हो, ये नमरूद अभी मुझे आग में डालने वाला था। ऐसे ही कहते ना, ये ऐसे मिली जुली बात करते। क्या ख्याल? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, कोई मामूली आदमी नहीं था। फौरी तौर पे कह दिया कि आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं। ये बात सुन के सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह की हुक्म से तो नहीं आए मगर अल्लाह की इजाज़त से आए। इजाज़त भी तो हुक्म के करीब करीब होता है ना। क्या ख्याल है मेरे अज़ीज़ दोस्तों? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरी जवाब दे दिया, उसमें कोई सोच विचार नहीं की, फौरी जवाब दे दिया, फौरी कह दिया फिर आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं।
مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری بات کو سن بھی رہے ہیں۔ یہاں آ کر بڑا عجیب رنگ بنتا ہے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ وقت اتنا کم تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابراہیم، پھر اپنے اللہ سے ہی کچھ مانگ لو، اللہ سے ہی کچھ مانگ لو۔ تو اس جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بس اتنا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں۔ مفسرین حضرات یہاں آ کر لکھتے ہیں، اس بات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ مجھے نمرود کی آگ سے بچا لو، یہ بھی نہیں کہا۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے پیش نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر تمنا مجھے آگ میں جلانے کی ہو، میں کہوں کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یہ بات بھی دوستی کے خلاف ہے۔ ایسا تو لقب نہیں تھا نا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ فرشتے بے بس ہو گئے، فرشتے لاچار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اب زمین پر تو گئے ہی ہوئے ہو، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچاؤ، یہ نہیں کہا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بچانے پہ آتے ہیں تو وہ فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہے۔ جو ہی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو براہ راست آرڈر جاری کر دیا، براہ راست حکم دے دیا۔ کیا کہا؟ یا نارو کنی بردم سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہو، سردی لگنے لگ پڑے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مجمع دیکھ رہا ہے اور اس وقت کا نمرود جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا وہ بھی موجود ہے ان کے بیچ میں، یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ ابھی آگ میں جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ مگر میرے عزیز دوستو، جلانا آگ کا کام نہیں ہے، آگ بھی تب جلاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، اگر نہ چاہیں تو نہیں جلاتی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنی 5 قدرتوں کا فوری اظہار فرما دیا، 5 قدرتیں فوری ظاہر کر دیں۔ وہ کیا تھی؟ نمبر 1، سنیے غور سے، اور چیزیں تو آپ بہت یاد رکھتے ہیں نا، اگر یاد نہیں رہتا تو دین کی بات یاد نہیں رہتی۔ 5 قدرتیں فوری اظہار فرما دیا، ظاہر کر دیں۔ ایک تو جنت میں تخت لا کر آگ میں رکھ دیا گیا، جنت کا تخت بھی ہو گئے جنت کا۔ پھر انسان کی جبلت میں ہے، انسان کی یہ عادت ہے، تنہا گھبرا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قدرت یہ ظاہر کی کہ انسانی شکل میں فرشتہ بھیج دیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دل بہلاتا رہے، دوسری ہو گئی۔ تیسری قدرت کیا؟ تیسری قدرت آگ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آگ اور پانی کو ہے جوڑ، مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کرنے پہ آتے ہیں ہر چیز پہ قادر ہیں، قادر مطلق ہیں۔ آگ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تیسری ہو گئی۔ چوتھی، اور آگ میں انار کا پودا لگا دیا۔ حالانکہ جو زمیندارے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی بھی پھلدار پودا لگایا جائے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھل دینے لگتا ہے، لیکن لگتے ہی پھل دینے شروع نہیں کر دیتا۔ 5ویں قدرت یہ ظاہر کی کہ وہ پودا فی الفور پھل دینے لگ پڑا، یہ ہے 5 قدرتیں۔ پھر گنا دوں کہ یاد رہیں گی؟ جی
پھر گنا دیتا ہوں، جنت میں لا کر آگ میں تخت بچھا دیا، انسانی شکل میں فرشتے کو بھیج دیا تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دل بہلاتا رہے۔ نمبر 3، آگ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 4، نار کا پودا لگا دیا۔ نمبر 5، فل اور پھل دینے میں لگ پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزے کر رہے ہیں، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں چہل قدمی کر رہے ہیں، اور مجمع جو سامنے بیٹھا تھا دیکھنے کے لیے وہ سارا دنگ رہ گیا۔ اب عجیب منظر بن گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے چہرے پہ خوشی کے آثار، اور نمرود اور نمرودیوں کے چہرے پہ غمی کے آثار، ان کو تو آگ نے بھی نہیں جلایا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جن رسیوں سے باندھا گیا تھا رسیاں جل گئیں، مگر جسم مبارک کا ایک بال بھی نہ جل سکا۔ اب بات آخری مراحل میں ہے، غور سے سنیے بس، کہ کہتے ہیں اتنی بڑی آگ تھی، اگر پرندہ اوپر سے گزرتا تو جل کر بھسم ہو کے اس میں گر جاتا تھا۔ اور کم و بیش کتنے روز آگ میں رہے ہوں گے؟ ہم سوچتے ہوں گے گھنٹہ 2 گھنٹے رہے ہوں گے، نہیں، 40 روز تک آگ میں گزارے، 40 روز تک۔ یہ ہے چلہ، کہتے ہیں چلہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہاں سے نکلا چلہ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 روز گزارے، یہ بھی کسی وقت موضوع کریں گے، آج بات نہیں کر رہا کیونکہ بات لمبی